ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ جموں سر کی جانب سے ہفتہ واری سنی اجتماع آج ہماری کھارا کنواں مسجد کے اندر منعقد ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ساتھ ہی میں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اشرف صاحب قبلہ ہالینڈ سے جو تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی اجتماع میں اس آیت مقدسہ پر کچھ باتیں بیان کی تھی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پچھلی باتیں انشاءاللہ ذہن میں آئے گی۔ نہیں ہے نیکی یہی کہ منہ کر لو پورب پچھم کی طرف، لیکن نیکی اس کی ہے جو مان گیا اللہ اور پچھلے دن اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں کو۔ نیکی یہ نہیں کہ آدمی پورب اور پچھم کی طرف رخ کر لے اپنا چہرہ کر لے، بلکہ نیکی اس کی قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق پچھلے اجتماع میں نے بہت ساری باتیں بیان کی تھی۔ اب مزید اس کے آگے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو نیکی اس کی قبول ہوگی جو مان گیا یوم آخرت کو، یعنی کہ قیامت کے دین کو۔ مطلب یہ کہ جس نے اقرار کر لیا، جس نے تصدیق کر لی کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ پچھلے دین پر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، اس کو ماننا بھی ضروری ہے، جس کو باس بعد الموت کہا جاتا ہے۔ مشرکین کا اور دیگر مذاہبین کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے پھر دوبارہ وہ دوسرا جنم لے کر آتا ہے، جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آنا، بلکہ عالم برزخ میں رہنا ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے سب کو زندہ فرمائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو نیکی اس کی قبول ہوگی جو یوم آخرت پر ایمان رکھے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے، عذاب قبر کو حق مانے اور قیامت کے بعد جزا، سزا، حساب و کتاب کو، صراط و میزان اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کو اور مان گیا۔ یعنی یوم آخرت پر بھی ایمان رکھے، مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان رکھے، قیامت حق ہے اس پر بھی ایمان رکھے، اور سزا جزا کے جو معاملات ہونے ہیں، حساب و کتاب کے جو معاملات ہونے ہیں، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں اللہ انہیں برے اعمال کی سزا عطا فرمائے گا۔ تو برے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال پر جو جزا ملنی ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح صراط اور میزان، پل صراط قائم کیا جائے جس کے اوپر سے گزرنا، ہر ایک کو گزرنا،
جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کی پشت کے اوپر رکھا جائے گا، اور فرمایا گیا ہے کہ تقریباً 1500 سال کی مسافت کا یہ راستہ ہوگا۔ جو جس قدر نیکوکار ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ اس کو پار کرے گا، اور جو جتنا گنہگار ہوگا اس کے لیے اتنی دشواریاں ہوگی، بہت سے تو کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ پل صراط کے اوپر کے پل صراط حق ہے۔ میزان عمل، اعمال نامے جس میں تولے جائیں گے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کو حق ماننا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ ایک شفاعت تو وہ ہوگی کہ جس کا فائدہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی ہوگا۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ لوگ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے لوگ در بدر گم رہے ہوں گے، قیامت کی سختی ہوگی، اور اس سختی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی قبر سے نکلیں گے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، تقریباً 1000 سال تک غالباً لوگ بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اس کے بعد حضور کی سفارش پر، حضور کی شفاعت پر لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کا فائدہ ہر ایک کو ہوگا۔ تو شفاعت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا نیکی اس کی قبول ہوگی جو مان گیا فرشتوں کو، یعنی جو فرشتوں پر بھی ایمان رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، ان کے معصوم ہونے پر ایمان لائے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے بھول کر بھی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں، یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہاں، جو اہل بیت اطہار ہے، اصحاب رسول ہے، بزرگان دین ہے، ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا، اللہ نے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، مگر معصوم نہیں، چاہے ائمہ اہل بیت ہو، اہل بیت اطہار ہو یا پھر صحابہ کرام ہو، یہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف فرشتے اور انبیاء کرام۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نیز رسول ملائکہ کی رسالت اور کرامن کاتبین کے اعمال کو لکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر بھی ایمان رکھے کہ فرشتوں میں بھی، ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ مشہور فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ مشہور فرشتے۔ ایسے فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ، تو فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی رسالت پر بھی ایمان لائے، اور کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، لکھنے پر مامور ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، کرامن کاتبین، تو ان پر بھی ایمان رکھے، یعنی اس کو بھی حق جانے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ذرہ برابر بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔
رافضیوں کا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ قرآن لے کر حضرت مولا کائنات کے پاس جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے پاس قرآن لے کر جائے، لیکن وہ غلطی سے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ گویا کہ اس بات کو بتانا ہے کہ فرشتے غلطی کر سکتے ہیں، فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے، یا معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کیا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق ہی فرشتے عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی نہیں کرتے۔ اور ساتھ میں اس بات کو بھی مانے کہ فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت، تذکیر و تانیث سے انہیں مبرہ اور منزہ جانے، پاک مانے۔ فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو ہے کیا؟ نوری مخلوق ہے، اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ اور فرشتوں کو تذکیر و تانیث سے بری مانے، اور یہودیوں کی طرح حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن نہ قرار دے۔ حضرت جبرائیل کو معاذ اللہ یہودی دشمن جانتے ہیں، وہ بھی انہیں معاذ اللہ دشمن جانتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر قرآن موجود ہے، اس کی تفسیر پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی مانے، ان پر بھی ایمان رکھے، ایمان لائے، اور انہیں بھی اللہ کا فرشتہ مانے۔ یہ سارے فرشتوں کے سردار ہے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہیں یہودیوں کی طرح دشمن نہ قرار دیا، اور مان گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ یہ آخری کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا نے مل کر بدلنے کی بڑی کوششیں کی، مگر حرب تو کیا نقطہ بھی نہ بدل سکی، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیل کر دی، مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اس کو کوئی صبح قیامت تک بدل نہیں سکتا، جو بدلنے آئے تھے وہ خود ہی بدل گئے۔ اور یہ بھی جانے کی آخری کتاب ہے قرآن پاک، آخری کتاب، اب کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ مشہور 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہیں کوئی اس کی ایک صورت کی مثل لا سکتا، اس کی کوئی مثال بھی نہیں لا سکتا۔ فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے چیلنج فرمایا تھا مکہ کے کافروں کو، مگر نہ لا سکتے اور نہ کوئی لا سکتا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لائے، علماء یہود کی طرح نہیں جو بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ بعض پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ساری آسمانی کتابوں کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا یہ ضروری ہے۔ اور مان گیا پیغمبروں کو تمام انبیاء و مرسلین برحق ہے، تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل،
ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، رسول میں فرق نہیں کرتے۔ سارے انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، درجات میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، درجات میں فرق ہے۔ سب سے افضل ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی لیے امام اہل سنت نے کہا کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ لیکن نفس نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں، اور مرنے کے بعد یعنی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبوت سلب نہیں کی جاتی ہے، نبوت برقرار رہتی ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سارے انبیاء کرام بعد از وصال زندہ، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو سارے انبیاء کرام، سارے پیغمبروں کو ماننا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ یہودیوں کی طرح ان میں بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے ان یہودیوں کی طرح، بلکہ ضروری یہ ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے تب بھی کافر ہے۔ سارے نبیوں کو مانے مگر کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے معاذ اللہ، کہ میں فلاں نبی کو صرف نہیں مانتا ہوں باقی سارے نبیوں کو مانتا ہوں، تب بھی وہ کافر ہے۔ اس کی نمازیں بیکار، اس کا حج بیکار، اس کے اعمال بیکار، ان اعمال سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے، کافر ہیں وہ لوگ۔ اب مزید اس کے آگے اعمال کا ذکر ہوگا جو آنے والی اجتماع میں بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والا اجتماع مدنی مسجد مرزا والی کے اندر ہوگا، تو وہاں تشریف لائیں اور اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں۔ دوران درس کسی قسم کی غلطی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔